خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں اس روایت کی اصل ہے، بازار میں ایک شور ہو رہا ہے، کیا ہوا جی؟ آگے بڑھے، دیکھا سوا نامی بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس نے مجھے گھوڑا بیچ دیا تھا، اب یہ مکر گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے بیچے کوئی نہیں، کوئی گواہ لے آؤ، تمہارا کوئی گواہ ہے؟ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ حضرت خزیمہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں جو بات پیارے پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، ایسا ہی ہوا ہے، سودا ہوا ہے، فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہو گیا۔ تو اس وقت آپ نے پوچھا اے میرے خزیمہ تو نے کیسے گواہی دے دی؟ وَلَمْ تَكُنْ مَعَنَا شَاهِدًا، تو ہمارے پاس موجود نہیں تھا، ہمارے پاس حاضر نہیں تھا، تو گواہ کیسے بن گیا؟ تو نے یہ کیسے بات کر دی؟ تو وہ بات کی جو ایک مومن کو کرنی چاہیے تھی کہ یا رسول اللہ آپ آسمان کی خبریں دیتے ہیں، جبریل آیا اس نے یوں کہا، ہم نے جو غیب کی چیزیں تھیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی اس میں آپ کو جھوٹا نہیں پایا، تو دنیا کے معاملے میں آپ کو جھوٹا کیسے سمجھ لیں؟ آپ نے فرمایا من شاہد لو خزیمہ و شاہد علیہ فحسبہ، جس لوگوں سن لو آج کے بعد میں فیصلہ کرتا ہوں، میرا خزیمہ جس بندے کے بارے میں گواہی دے دے یا کسی کے خلاف گواہی دے دے اس کو دوسرا گواہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے۔ اسلام اور ایمان یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کہہ گئے اتنا سچ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا آپ تو ابھی بیان کرتے تھے خوارج قتل ہوں گے، ان میں سے ایک بندہ ہوگا وہ اتنا قد ہے، اس طرح کا رنگ ہے اور اس کا بازو اس طرح کا ہے، اس طرح نشانیوں والا بندہ تو سارا ہم نے ڈھونڈ لیا، کوئی ملا ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہو نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہو، یہ اللہ کے نبی کے معجزوں میں سے معجزہ ہے اور وہ ایسا نہ ہو، خود نکلے لوگوں کے ساتھ تلاش کرنے، تو دیکھا ایک بندہ ایک نالی میں الٹا گرا ہوا ہے، جب اس کو سیدھا کیا تو ساری وہ نشانیاں جو پہلے سے پیارے پیغمبر نے بیان کی تھی اس بندے میں موجود تھی۔ اتنا یقین تھا ان لوگوں کو، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے۔ آج مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اتنا بھی یقین نہیں ہے، کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد جو آپ بات کرتے ہیں آج تک تو ہم نے اس کو سچ ہی سمجھا، آپ سچے ہیں۔ تو اس وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنِّي نَذِرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو پھر میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں، یہ جو تم شرک کر رہے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو، اس سے بڑا عذاب آنے والا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، سو آج میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ سارے معبودوں کی نفی کر کے ایک اللہ کو الہ مان لو۔ بس یہ بات کرنے کی دیر تھی، اپنے بھی بیگانے بن گئے۔ وہ چچا ابو لہب کہتا ہے تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ اللہ نے فوری اپنے نبی کی تسلی کے لیے تبت یدا ابی لہب و تب نازل کر کہا ہاتھوں ٹوٹیں گے، برباد ہوں گے اس ابو لہب کے جس نے میرے نبی کی یہاں سب لوگوں میں تردید کی۔ دنیا کے کافر آج سورۃ لہب پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ پوچھا تم کیوں مسلمان ہوئے ہو؟ کہتے اس لیے مسلمان ہوا ہوں کہ ابو لہب کی زندگی میں یہ سورت نازل ہو چکی تھی اور اللہ نے کہا یہ جہنم میں جائے گا، سیصلی نارا، یہ آگ میں داخل ہوگا۔ قرآن نے بیان کیا، اس کے پاس موقع موجود تھا کہ نعوذ باللہ قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ مسلمان ہو جاتا اور آگ میں نہ جاتا، پر قرآن اتنا سچا کہ آخر وہ جہنمی ہو کے مرا۔ یہ اتنا سچا قرآن ہے، لوگ آج یقین کر کے کافر مسلمان ہو رہے ہیں، پر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اتنا بھی سچ نہیں سمجھ رہا مسلمان۔ قرآن کہتا ہے یہودی عیسائی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کیا ہم نے اس کو سچا سمجھا؟ اسلام ہمیشہ غالب آئے گا، مغلوب نہیں ہوگا، کیا اس کو سچا سمجھا؟ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا، یہ کافروں سے عزتیں ڈھونڈتے ہیں، ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں۔ قل اللہم مالک الملک، تو
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. قرآن میں موجود ہے. کیا آج مسلمانوں کو اس آیت پر یقین ہے؟ عوام مجھے سلیکٹ کرے گی یا الیکٹ کرے گی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو بادشاہ تھے اللہ نے ان کے نیچے سے کیسے کرسی کھینچی. جو اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا تھا اللہ نے اس کو بھی بتایا کہ تیرا بھی کوئی الہ ہے جو حکومتیں دیتا اور چھینتا ہے, عزتیں دیتا اور لیتا ہے. بات یقین کی ہے. جب ہم بات کریں گے کہ محمد رسول اللہ یہ جملہ کہنے کے تقاضے کیا ہیں تو اس میں بنیادی چیز ہے کہ جو بات اسلام نے بتائی اس کو میں سچا کتنا سمجھتا ہوں. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.